فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ یہ خیال آتے ہی میں چوکنا ہو گیا اور میں نے ہر قدم پر احتیاط برتنے کا فیصلہ کر لیا۔ باقی راستہ میں بہت زیادہ محتاط رہا۔ بالآخر سفر تمام ہو گیا۔ اس دوران جہاز پر کسی قسم کی مشتبہ سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ میں مطمئن ہو گیا، لیکن میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تہذیب اب علی یار خان سے ملانے کے سلسلے میں میری خوشامد کر رہی تھی۔ کسٹمز کاؤنٹر پر بھی وہ میرے ساتھ لگی رہی۔ بالآخر ہم تمام مرحلوں سے گزر کر ایئرپورٹ سے باہر آ گئے۔ مس، میں آپ کو علی یار خان کے پاس ضرور لے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ایمسٹرڈم میں آپ کا قیام کہاں ہوگا؟ میں نے تہذیب سے پوچھا۔ کسی بھی ہوٹل میں ٹھہر سکتی ہوں میں، تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم پہلے کسی ہوٹل میں کمرہ لیں، اس کے بعد علی یار خان سے رابطہ قائم کیا جائے۔ اس میں بھی آپ کی کوئی مصلحت ہوگی؟ جی ہاں۔ میری توقع کے برعکس اس نے مزید کوئی وضاحت طلب نہیں کی، صرف اتنا کہا، تو پھر ہوٹل کا انتخاب آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ تہذیب مالکم ایکس کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے۔ اس وقت مجھ سے ملنے کی آرزو نے اسے اتنا بدحواس کر دیا تھا کہ وہ غیر محتاط ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ بھی تھا کہ وہ اس عالم میں بھی کسی کے لیے ترن والا ہرگز ثابت نہ ہوتی۔ ہم نے ٹیکسی کی اور میری خواہش کے مطابق رینوڈ ہوٹل پہنچ گئے۔ وہاں ہم دونوں نے الگ الگ لیکن مہلکہ کمرے طلب کیے۔ تہذیب چونکی ضرور، لیکن اس نے مجھے ٹوکا نہیں۔ ہم اوپر چلے آئے۔ میں اپنے کمرے کا رخ کرنے کے بجائے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا آیا۔ آپ نے بھی یہی کمرہ لیا ہے کیوں؟ تہذیب نے پوچھا۔ آپ بیٹھیے تو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ نے اتنا پراسرار انداز کیوں اختیار کیا ہے؟ میں اٹھا اور میں نے کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا۔ تہذیب سنبھل کر بیٹھ گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے چوکنے پن کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تشریف رکھیے۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کچھ بدلے بدلے سے محسوس ہو رہے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے مس تہذیب کے انسانی تعلقات میں چہروں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جسم سے خارج ہونے والی مقناطیسی لہریں بھی بہت اہم ہوتی ہیں۔ وہ انسان کو اس کے دوستوں اور دشمنوں کے قریب ہی کہیں موجودگی کی خبر دیتی ہیں۔ وہ جسموں کی مقناطیسی لہروں کے مابین مکمل ہم آہنگی محبت کہلاتی ہے۔ میں اس نظریے پر یقین رکھتا ہوں، لیکن آج یہ غلط ثابت ہو رہا ہے۔ میرے جسم کی لہروں نے آپ کو ذرا بھی متاثر نہیں کیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے اپنے چہرے سے میک اپ ماسک اتار دی۔ تہذیب اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور کسی سحر زدہ معمول کے سے انداز میں میرے قریب آ کھڑی ہوئی۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ لمحے تھے یا صدیاں تھی۔ بہرحال ہم دونوں گنگ کھڑے تھے۔ ہماری زبانیں بند تھی، لیکن زبان چپ رہے تو نظر بولتی ہے کہ وہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ لگتا تھا کائنات ساکت ہو گئی ہے۔ ہم دونوں نے سبھی کچھ کہہ دیا تھا، لیکن ہمارے ہونٹ ساکت تھے۔ لفظ ضائع نہیں کیے گئے کہ وہ ہمارے دلوں کی امانت تھے۔ پھر تہذیب نے آگے بڑھ کر میرے سینے سے اپنا سر ٹکا دیا۔ علی، مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے اور تم پر غصہ بھی آ رہا ہے، اس نے بکھرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے اتنی دیر تک بے خبر رکھ کر مجھے یہ سزا کیوں دی؟ تم نہیں جانتے مجھ پر۔ میں جانتا ہوں، میں نے شوخ لہجے میں جواب دیا، لیکن جہاز میں تم اس بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جھپ کر پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور مجھے صوفے کی طرف لے آئی۔ اس کے چہرے پر جذبات کے سائل لرز رہے تھے۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے دنیا کی تمام الجھنیں فراموش کر بیٹھا تھا۔ ہم خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے رہے۔ کیفیتیں بدلتی رہی، لیکن ایک کیفیت سب پر حاوی رہی۔ وہ ملن تھا، وہ ملن رت تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا۔ تہذیب نے آنکھیں موند لیں۔ اس کا ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، تہذیب، میں تم سے کم حیران نہیں ہوں۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ تم استنبول کیسے پہنچے علی؟ بس یہ سمجھ لو کہ تمہاری کشش مجھے وہاں تک لے گئی تھی۔ نہیں علی، سنجیدگی سے بتاؤ، تم نے میری رہائی کے لیے کوششیں کی تو منظر عام پر کیوں نہیں آئے؟ نہیں تہذیب، میں غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا۔ تمہاری رہائی میں میری کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم پر کیا بیتی، یعنی اس عورت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا جس نے کرسٹا فلومر کو قتل کر کے مجھے رہائی دلوائی؟ تم اس عورت سے ملی؟ میں نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، البتہ میں فون پر اس کی آواز سنتی رہی ہوں، تہذیب نے جواب دیا۔ تہذیب، ذرا تفصیل سے بتاؤ اپنے متعلق۔ میں تمہارے ساتھ ہی تو تھی اس عمارت میں،
پھر اس رات مجھے بے ہوش کر کے اغوا کر لیا گیا، کیسے یہ میں نہیں جانتی۔ ہوش میں آتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں گرین پول کی قید میں ہوں۔ ظاہر ہے میں طویل عرصے تک اس تنظیم سے وابستہ رہی تھی اور ان لوگوں کا طریقہ کار خوب پہچانتی تھی۔ تھامس کلوز نامی ایک شخص مجھ سے میرے بارے میں پوچھتا رہا، پھر تمہارے اور ہال جوشو کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ گوٹے ہل کے بارے میں بہت کچھ پوچھا گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے مجھے مجرم قرار دے دیا، لیکن میرے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ شاید وہ گومگو کے عالم میں تھے۔ میری موت ان کے لیے سود مند نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ مجھے ہال جوشو کیس کی وجہ سے زندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ جوشو کے اثاثوں کے حصول میں کوئی دشواری نہ ہو، بلکہ ضرورت پڑنے پر وہ میرے حوالے سے تمہیں اپنا اعلی کار بنا سکیں۔ پھر مجھے کرسٹا فلومر کے پاس استنبول بھیج دیا گیا۔ میں پہلے بھی اس کی ماتحتی میں کام کر چکی تھی۔ اس نے ہمیشہ مجھے سراہا تھا، لیکن اب میری حیثیت ایک غدار کی تھی، چنانچہ میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی گئی۔ پھر کرسٹا کی قید میں اچانک مجھے پیغام ملا کہ مجھے رہا کرایا جانے والا ہے۔ ایک رات ہنگامہ ہوا اور کرسٹا فلومر قتل کر دی گئی۔ اس کی تفصیلات سے میں لا علم ہوں۔ بہرحال اس رات مجھے آزادی مل گئی۔ مجھے آزادی دلانے والے کئی نقاب پوش تھے۔ انہوں نے مجھے ایک مکان میں ٹھہرایا اور یقین دلایا کہ وہ مجھے باحفاظت ہالینڈ پہنچا دیں گے۔ وہاں سے اپنی منزل کا تعین مجھے خود کرنا ہوگا۔ جہاز کا سفر اس سلسلے کی آخری کڑی تھا، لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ تم اس طرح مجھے مل جاؤ گے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ تارینا ہارڈو کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی میری مقروض ہے، حالانکہ میرا وجود اس کے احسانات کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ تہذیب مجھے بغور دیکھ رہی تھی۔ پھر شاید اس نے میرے چہرے کے تاثرات سے سب کچھ بانپ لیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی ہستی نے ہم دونوں کی مدد کی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے تارینا ہارڈو کے بارے میں تمام تفصیلات اسے بتا دی۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ تارینا ہارڈو ذہنی طور پر مجھ سے متاثر معلوم ہوتی ہے۔ وہ پرخیال انداز میں مجھے تکتی رہی، پھر بولی، بہرحال علی، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ میں تمہارے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ اب دنیا میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں تمہاری ہی خاطر زندہ ہوں۔ تہذیب، اب صرف زندگی کی بات کرو۔ خدا نے ایک بار پھر ہمیں یکجا کر دیا ہے، تو ہمیں مایوسی کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے اپنا مستقبل، اپنا وجود، سب کچھ ایک مقصد کی نظر کر دیا ہے، لیکن تمہاری شخصیت کے سامنے کبھی کبھی میرا مقصد بھی دب جاتا ہے۔ تم بچھڑ گئی تھی، میں تمہاری طرف سے مایوس ہو گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ تمہیں کبھی بلا نہیں سکوں گا، اور اب تم مل گئی ہو۔ علی، اب ہم دونوں اپنی انفرادیت کھو چکے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ ایک دوسرے میں ضم ہو چکے ہیں۔ اب تم اپنے مقصد کو صرف اپنا مقصد نہیں، ہمارا مقصد کہا کرو۔ میں کسی عام عورت کی طرح تم سے یہ فرمائش بھی نہیں کروں گی کہ مجھے ایک چھوٹا سا پرسکون سا گھر فراہم کر دو۔ علی، میں محبت کا مفہوم سمجھتی ہوں۔ میں تمہارے دشوار راستے پر نہ صرف قدم با قدم تمہارے ساتھ چلوں گی، بلکہ تم کبھی راستے سے ہٹنے لگے تو میں ہی تمہارے قدموں کی زنجیر بنوں گی۔ میں اپنی ذات کے لیے جینا نہیں چاہتی، میں تمہاری طرح جیوں گی۔ اس لمحے اس کی عظمت میرے دل پر نقش ہو گئی۔ مجھے اپنے انتخاب پر فخر کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے جذباتی ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مسرتوں اور سرشاریوں کے لمحے تھے۔ ہماری محبت محدود نہیں تھی، اس میں دنیا بھر کے دکھی انسان شریک تھے۔ ہم دونوں دیر تک اسی کیفیت میں ڈوبے رہے۔ جسم میں خون کی جگہ سرشاری دوڑ رہی تھی۔ اگرچہ میں نے بھی اسی ہوٹل میں کمرہ لیا تھا، لیکن میں نے اس کمرے میں قدم بھی نہ رکھا۔ میں جانتا تھا کہ اولیو ہاورڈ سے ٹکر لینے کے بعد میرے لیے ہر لمحہ چوکس رہنا ضروری ہے، لیکن تہذیب کے مل جانے کے بعد یہ ہوا کہ چند گھنٹوں کے لیے میں نے دنیا کا ہر مسئلہ ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ ساعتیں حاصل زیست تھیں۔ ہمارے درمیان دنیا جہاں کی باتیں ہوئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جدائی میں گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب سامنے رکھ دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ سائیکا مائلر کے سپرد وہ فائل کر کے میں بری ذمہ ہو جاؤں گا۔ تہذیب مجھے گرین پول والوں کے بارے میں بتاتی رہی۔ وہ لوگ اب حال جوشو کے اثاثوں کی فکر میں سرگرداں تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اس ملک کے مفادات پر کاری ضرب لگائی تھی جو اپنے طور پر حال جوشو کی املاک پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا۔ یہ کوشش تو ہم بھی کر سکتے تھے علی، تہذیب نے کہا، لیکن ہم نے اس بارے میں سوچا تک نہیں۔ ہماری منزل کے راستوں میں ہوس کا کوئی مقام نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا، ہم ایک مشن ہے، ہم محبت کا پیغام ہے۔ گویا ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ دولت کے بیکار انبار ہمارے کس کام آ سکتے ہیں؟ تہذیب کچھ دیر سوچتی رہی، پھر پرخیال انداز میں بولی، علی، ان مسائل سے الجھتے ہوئے ایک عمر ہو گئی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ محض کچھ دن کے لیے ہم اس زندگی سے نجات حاصل کر کے عام لوگوں کی سی زندگی بسر کریں؟ تمہارا اشارہ تعطیلات کی طرف ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔
آرام کی ضرورت تو مشینوں کو بھی ہوتی ہے، اور ہم جیسے انسانوں کی کارکردگی کو آرام کے چند گھنٹے بھی بہتر بنا دیتے ہیں۔ وہ پھر کسی سوچ میں پڑ گئی، اور تمہیں یاد ہے ایک بار ہمارے درمیان ایک مخصوص موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ ہم ایک پروگرام پر عمل پیرا ہونے والے تھے، لیکن تیزی سے پیش آنے والے واقعات نے ہمیں مہلت نہیں دی۔ اس سلسلے میں اب کیا پروگرام ہے؟ تم امریکہ کی بات کر رہی ہو؟ ہاں علی، تہذیب، اسے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ میری زندگی کا اہم ترین مشن ہے۔ میں نے اپنے کام کی ابتدا وہیں سے کی تھی، اور اسے انتہا تک بھی وہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ البتہ اس سلسلے میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ تم خواہ مخواہ اپنی خوشیوں کو میرے لیے قربان کرو گی۔ خواہ مخواہ؟ تہذیب کے لہجے میں تڑپ تھی، اور وہ شاکی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں کٹ کر رہ گیا۔ اتنی قربتوں کے باوجود کبھی کبھار الفاظ بلا وجہ کے فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ سوری تہذیب، میں نے جلدی سے کہا، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب دو محبت کرنے والے یکجا ہوتے ہیں تو دلوں میں امنگیں بھی جاگتی ہیں۔ ایسے میں ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ باقی دنیا پر اپنے وجود کے دروازے بند کر کے صرف اپنی ذات میں اور اپنی محبت کی طلسم میں کھو کر رہ جائے۔ کیا تمہارے ذہن میں یہ خواہش نہیں جاگتی؟ نہیں علی، یہ سچ ہے کہ تمہاری ذات کی اسیر ہوں اور تم تک محدود ہوں، لیکن تم صرف ایک وجود ہی نہیں، تم تو ایک مکمل کائنات ہو۔ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ تمہاری ذات کا ایک جزو ہے۔ اب خود سوچ لو کہ تم تک محدود ہو کر بھی میری فکر کتنی لامحدود ہو گئی۔ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ عظمتوں کا سفر ہے۔ اگر میں صرف محبت کے حوالے سے تھوڑی سی عظمت بھی پالوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے زندگی کی آخری سانس تک تمہارا ساتھ دینا ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ سفر بہت کٹھن ہے، ہم موت کی صورت ایک دوسرے سے بچھڑ بھی سکتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا وقت آیا تو مرتے وقت میرے لبوں پر تمہارا نام ہوگا اور وجود تمانیت کے احساس سے لبالب بھرا ہوا ہوگا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا ہے کہ موت بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ محبت کے لیے یہ ضروری تو نہیں کہ ایک چھوٹا سا گھر ہو جس میں معصوم کلکاریاں اور کھنکتے ہوئے کہکے ہوں، ہر چیز معمول کے مطابق ہو۔ یہ فکر تو محبت کو محدود کر دیتی ہے، حالانکہ محبت آفاقی جذبہ ہے، بے حد ہمہ گیر ہے۔ نہیں علی، خدا کے لیے میرے بارے میں ایسی بدگمانی کبھی نہ کرنا۔ خدا کا شکر ہے، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا، تم تو میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہو رہی ہو تہذیب، بہت بڑا اثاثہ۔ تمہارے خیالات جان کر میں بہت ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں، دل و دماغ پر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ ایک عظیم مقصد کے نام کر دیا ہے۔ میں اپنی جدوجہد جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ اس اعتبار سے اور اہم ہے کہ یہ میرے کروڑوں بے وطن بھائیوں کا ہے۔ میری زندگی اگر ان کے کسی کام آ گئی تو میں اسے خدا کا احسان عظیم سمجھوں گا۔ تنظیم آزادی فلسطین والوں نے تم سے رابطہ قائم کیا؟ ہاں، تمہارے سامنے ہی کیا تھا۔ میں ان کی طرف سے مطمئن ہوں۔ اب ان کے دل میں میری طرف سے کوئی برائی نہیں ہے، اور تمہارے دل میں میرے دل میں کوئی برائی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے ان کے مقاصد ایک ہیں، میرے اور ان کے درمیان ناقابل شکست رشتہ ہے۔ میرے دل میں ان مظلوموں کے لیے بے پناہ تڑپ اور محبت ہے جو جارحیت کا شکار ہوئے ہیں۔ میرا اختلاف محض چند افراد سے تھا، کاز سے نہیں۔ اب جب کہ انہیں اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا ہے تو میں نے بھی اپنے سینے میں ان کے حساب کتاب کا دفتر بند کر دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میرے راستے بدل گئے ہیں، لیکن منزل تو وہی ہے۔ کچھ کرنا ہے تو کیا ضروری ہے کہ کسی سے وابستہ ہو کر کیا جائے؟ میں اپنی انفرادیت اور آزادی برقرار رکھتے ہوئے بھی بڑے پیمانے پر کام کر سکتا ہوں۔ پھر مجھے کچھ خیال آ گیا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے سرشار لہجے میں کہا، معاف کرنا تہذیب، میں ہم کہنا چاہتا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ اب اکیلا نہیں ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں علی، میں تو تمہارا حصہ ہوں۔ اس لحاظ سے تم مجھے شامل کر کے بھی اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کر سکتے ہو۔ خیر، اب پروگرام کیا ہے؟ میں نے اسے سائیکا مائلر کے بارے میں بتایا۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ سائیکا بھی مجھ سے متاثر ہو چکی ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ میرے لیے تو یہ بات باعث فخر ہے کہ میرے علی کو اتنے بہت سے لوگ چاہتے ہیں۔ مجھے رقابت کا احساس نہیں ہوتا علی، تم ہو ہی ایسے کہ تمہیں چاہا جائے۔ بس تہذیب، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ اگلے روز میں نے سائیکا مائلر سے رابطہ قائم کیا۔ وہ میری آواز سنتے ہی مضطرب ہو گئی۔ تم کہاں ہو علی یار خان؟ میں بے چینی سے تمہاری منتظر ہوں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ استنبول میں تمہاری وجہ سے بڑی ہنگامہ خیزیاں ہوئی ہیں۔ کب کی بات ہے؟ 3 دن قبل کی، اس نے جواب دیا۔ بے شمار افراد مارے گئے اور اس سلسلے میں اولیو ہاورڈ کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تم اس وقت بول کہاں سے رہے ہو؟ بس یوں سمجھ لو کہ تھوڑی دیر میں تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ جلدی سے آ جاؤ، میں 10 نمبر میں تمہاری منتظر ہوں۔ میں اس عمارت سے بخوبی واقف تھا جسے سائیکا 10 نمبر کہتی تھی۔ میں فوراً تہذیب کو ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا۔ 10 نمبر کے برآمدے میں سائیکا مائلر میری منتظر تھی۔
मुझे देखते ही वो दीवाना वार मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन तहजीब को देखकर ठिठक गई। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया, जिसे मैंने थाम लिया। ये है तहजीब मालकम एक्स, मैंने तारुफ कराया। साइका चंद लम्हे तहजीब को बगौर देखती रही, फिर उसने मुझे टटोलने वाली नजरों से देखा। क्या तुम हमें अंदर चलने को नहीं कहोगी? मैंने कहा, ओ माफ करना अली, तुम्हें देखकर खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। वो एकदम जल्द नजर आने लगी। आओ मेरे साथ। वो हम दोनों को इमारत के अंदर ले आई। आइए बैठिए, उसने खुसूसियत के साथ तहजीब को मुखातिब किया। फिर वो मेरी तरफ मतवज्जे हो गई। ये तहजीब मालकम एक्स वही है ना जिनका तज़किरा तारीना हार्डो ने किया था? उसने मुझसे पूछा। हाँ ये वही है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुबारक हो अली, ये आपको मिल गई। उसके लहजे में खुलूस था। शुक्रिया साइका, लेकिन मैंने तुम्हें तहजीब के बारे में तफसील से नहीं बताया था। इसके बावजूद मैं काफी हद तक इनसे वाकिफ हो गई थी। मैंने फाइल निकाल कर साइका की तरफ बढ़ा दी। वो फाइल का जायजा लेने में मसरूफ हो गई। कुछ देर बाद उसने नजरें उठाई। मिस्टर शिलायर ने मुझे मुत्तला कर दिया था कि उनकी बीवी और बच्चा बखैरियत उन तक पहुंच गए हैं। उसने मुझे बताया। अब वो बेचैनी से फाइल के मुंतजिर हैं। कह रहे थे कि अगर चंद रोज में फाइल ना मिली तो वो ज़ेरे आताब आ जाएंगे। तुमने उनका ये मसला भी हल कर दिया। मेरी तरफ से इस नुमाया कामयाबी पर मुबारकबाद कबूल करो। उसके लहजे और अंदाज में अजनबियत थी और मैं इसकी वजह भी जानता था। उसकी जज्बातियत के पेश नजर मुझे उससे तवक्को भी यही थी। चुनाचे कुछ देर बैठने के बाद मैंने इजाजत चाही। उसने रात के खाने के लिए मुझे कहा, लेकिन मैंने माजरत कर ली। वो हमें रुखसत करने बाहर तक आई। अली, क्या अब मेरे होते हुए तुम होटल में क्याम करोगे? उसके लहजे में शिकायत थी। फिलहाल तो हम होटल ही में हैं, मैंने जवाब दिया, लेकिन तुम इस सिलसिले में कोई पेशकश करोगी तो इनकार भी नहीं करेंगे। तो ये इमारत हाजिर है, पहले भी तुम्हारे लिए थी और अब भी तुम्हारे लिए है। उसने अजीब से लहजे में कहा। मेरी राय में होटल ही में कयाम बेहतर रहेगा अली। तहजीब ने मुदाखलत की। साइका ने बिला झिझक इस बात को तस्लीम कर लिया और हम होटल वापस आ गए। जो कुछ तुमने मुझे बताया था वो मैं इस लड़की की आंखों में पढ़ चुकी हूँ। होटल पहुंचकर तहजीब ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना अली, जहाँ तक मैं समझती हूँ वो बेहद जज्बाती लड़की है और किसी मखसूस कैफियत में कोई भी कदम उठा सकती है। ये बात मैं भी जानता हूँ, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। इसके बाद इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू नहीं हुई। आइंदा 2 दिन हम होटल तक महदूद रहे। मुझे ऐसा लगता था कि तहजीब मुझसे कुछ कहना चाहती है। तीसरी सुबह उसे न रहा गया। अली, मैं चाहती हूँ कि अब मजीद वक्त जाया न किया जाए। उसने नाश्ते के बाद मुझसे कहा। इस वक्त ओलियो हावर्ड इस्तांबुल में उलझा हुआ है। मेरा ख्याल है ग्रीन पूल वालों से उसकी ठन गई है। इस मौका से फायदा उठाकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। साइका माइलर को इसी तरह छोड़ दें। ये फैसला करना तो तुम्हारा काम है। कहीं तुम मेरी उस बात से बदगुमान तो नहीं हो गई? साइका की अहमियत बस इतनी नहीं अली, इस अंदाज में कभी ना सोचना। तहजीब ने मेरी बात काट दी। मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन मैं तुम्हें औरों की निगाहों से महफूज भी रखना चाहती हूँ। क्या यह गैर फितरी बात है? हरगिज नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तारीना हार्डो का मुंतजिर हूँ। उसकी खैरियत की इत्तला मिल जाए तो यहाँ से निकले। हाँ ये बात तो है, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तहजीब ने ताइदी लहजे में कहा। मैं उसके सिलसिले में मिस्टर आइंशलायर से बात करूंगा। अगले रोज साइका माइलर हमसे मिलने आ गई। उसने खुद पर बड़ी हद तक काबू पा लिया था। तहजीब से बहुत खुशखुल्की से मिली, बल्कि बेशतर वक्त उसी से गुफ्तगू करती रही। तारीना के बारे में कुछ मालूम हुआ? मैंने उससे पूछा। नहीं, इस सिलसिले में मिस्टर शिलायर से बात करूंगी। और फाइल का क्या रहा? मैंने फाइल अपने आदमियों के हाथ भिजवा दी है। काबिल एतमाद लोग हैं ना? मैंने पुरतशवीश लहजे में पूछा। तुम रेड पैंथर्स के बारे में इतने बेखबर तो नहीं हो रही? उसके लहजे में एक लम्हे को तल्ख सी शिकायत झलकी, लेकिन उसने फौरन ही खुद पर काबू पा लिया। अब उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। और अली, अब तुम्हारे क्या इरादे हैं? तहजीब के मिलने के बाद तुम्हारा प्रोग्राम किसी हद तक तब्दील जरूर हुआ होगा। हाँ साइका, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। मैं ओलियो हावर्ड को उसके अपने वतन में जिल्लत आमेज शिकस्त से 2-4 करूंगा। और रेड पैंथर से तुम्हारा ताल्लुक रेड पैंथर से नहीं, अलबत्ता तुमसे मेरा ताल्लुक कायम रहेगा। तफसीलात तुम खुद तय कर लो। जाहिर है मैं ये इलाका तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन अली, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़े बिला झिझक मुझे याद कर लेना। उसके लहजे में अजीब सा दुख था। मुझे भी दुख हुआ। उसने भी मुझे मुतासिर किया था, लेकिन मेरे जज्बात उससे मुख्तलिफ थे। तीसरे दिन हमें इत्तला मिल गई कि तारीना अपने वतन पहुंच चुकी है। उसने हॉलैंड आने से दानिस्ता गुरेज किया था और मैं इसका सबब भी जानता था। मैंने साइका से कहा कि वो मेरी तरफ से तारीना का शुक्रिया अदा कर दे।